الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند روک باغ پڑھیں: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ایک دن گیا وہ باغ میں، سب طوطیاں تھی خوشنما، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالے تھی گلے اپنے توق میں، پڑھتی تھی اپنے ذوق میں. کشف الدجا بجمالہ. اور قمریوں کی یہ سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو کرتی تھی بام گفتگو. حسنت جمیع خصالہ. اور قمریوں کی یہ چہچہے سن کے انسان بھلا کیا چپ رہے. انسان پر بھی ہے لازم وہ یوں کہے: صلو علیہ وآلہ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا
اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے کچھ وہ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کے کچھ وہ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، اور یہ سرکار کا در ہے درے شاہاں تو نہیں ہے، یہ سرکار کا در ہے درے شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر نوجوانوں، بزرگوں، بحمد اللہ تعالی آج ہمیں ایک بار پھر یہ اولیاء اللہ کے نام سے پہچانا جانے والا مہینہ ماہ صفر المظفر، اس ماہ کی بابرکت سعادتوں میں، اور وہ بھی جمعۃ المبارک کے ان بابرکت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مالک الملک ہمیں حق سچ بیان کر کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ ماہ صفر المظفر بڑی برکتوں والا، بڑی شانوں والا، بڑے مقام والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے اندر بڑے بڑے اللہ کے دوست کچھ دنیا میں آئے اور کچھ نے دنیا سے انتقال فرمایا۔ یہ ماہ صفر المظفر ایسی بابرکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اس کی جو پہچان کرائی جاتی ہے وہ یوں کرائی جاتی ہے کہ اس مہینے کو اولیاء اللہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کا یعنی اللہ کے دوست، یہ ان لوگوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے لاہور کے بڑے بہترین بزرگ حضرت رہبر و مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پیدائش افغانستان کی ہے، لیکن پیدا ہونے کے کچھ دن بعد آپ کو ایک مشرقی علاقے حجویر کے اندر آپ کے پورے خاندان نے ہجرت کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو نام کے بھی داتا ہیں اور کام کے بھی داتا ہیں۔ حضرت جی نام کے بھی داتا ہیں اور کام کے بھی داتا ہیں۔ یہ میرا یقین ہے کہ بندہ ان کی بارگاہ میں جائے، جو سوچ کر جائے
دربار پر پہنچے گا تو پہنچے گا، مگر یہ ہے اگر وہ عقیدت مند ہے اللہ کے ولیوں اللہ کے دوستوں کا، دربار پر حاضری جیسے ہی دے گا اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما دے گا۔ علماء بیان فرماتے ہیں ہر بندے کا اپنا تجربہ ہے کہ کوئی کیسی حاضری کے ساتھ جاتا ہے، کوئی کیسی حاضری کے ساتھ جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ نام کے داتا، داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، داتا کہتے ہیں دینے والے کو۔ اب یہاں پر اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ جی دیتا تو خدا ہے، تو پھر یہ کہاں سے دینے والے آ گئے؟ دیتا تو خدا ہے، مگر جب ان کو کہیں گے یہ داتا ہیں، اصل داتا تو وہ رب ہے، جب ان کو کہیں گے کہ یہ دیتے ہیں تو پھر وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو جی شرک ہو گیا، یہ آپ دربار پر گئے اور جا کر حضرت سے مانگا اور وہاں سے اللہ نے خیرات آپ کو دی، یہ تو شرک ہو گیا، یہ بھی داتا وہ بھی داتا، تو یہ آپ نے ان کو آپس میں ملا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء جواب دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھ کو دینے والا ہے اور میں محمد تقسیم کرنے والا ہوں، تو فرمایا کہ اللہ وہ رزق دیتا ہے، بندے کے وسیلے سے رزق پہنچتا ہے، تو یہاں پر ہمیں جو معلوم ہوا وہ یوں معلوم ہوا کہ جو بندے اللہ کی بارگاہ میں صحیح لذت و عقیدت و محبت کے ساتھ اپنا تن من دھن قربان کر کے اللہ رب العزت کو اپنا جب محبوب بنا لیتے ہیں، تو پھر جب ان کی بارگاہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتا ہے تو یقیناً محبت کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہم کہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھنے والا وہ نیچے ابھی نہیں آتا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ان کی دعا کو پہلے مقبول فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل داتا تو خدا کی ذات ہے، مگر یہاں پر اپنے دوستوں کو اپنے ولیوں کو خدا دیتا ہے، اس کے ولی اس کے محبوب لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیتے ہیں۔ مثال دیتا چلوں، آپ اگر کسی کے پاس جائیں نا کچھ مانگنے کے لیے، بادشاہ وقت کے پاس، ایم پی اے کے پاس، ایم این اے کے ساتھ چودھری رانے کسی ملک صاحب کے پاس جائیں کہ جناب والا ہمیں کچھ چاہیے، تو حضرت جی فرمائیں گے جناب والا آپ اپنے گھر میں رکے رہیں، ہمارا نائب آئے گا آ کر آپ کو وہ دے گا کچھ۔ آپ گھر میں چلے گئے، بادشاہ کا نائب آیا آپ کے پاس، آ کر وہ کچھ دینے لگا جو کچھ آپ نے مانگا تھا، لیکن میرے جیسا بندہ ڈیٹھ بن جائے، نہیں جی میں تجھ سے نہیں لوں گا، میں خود بادشاہ سے جا کر لوں گا۔ تو جب میں آیا بادشاہ کے دربار میں خود چل کر، تو میں نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے شاید تو آپ سے مانگی تھی ملک صاحب، آپ نے دینی تھی، بندہ کیوں بھیجا؟ تو وہ آگے سے میرے دانت بھی توڑے گا اور مجھے کہے گا جو میں نے اپنا نائب بھیجا تھا ایسے سمجھ میں خود تیرے پاس آیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ زمین پر اللہ کے محبوب لوگ، یہ اللہ کے متقی لوگ، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دن ہو یا رات ہو، کوئی منٹ ہو، کوئی حصہ ہو، کوئی سیکنڈ ہو، چاہے کوئی دنیا کا کوئی لمحہ ہو، یہ ہر وقت اپنے سجدوں کو، اپنے رکوعوں کو، اپنے قیام کو اللہ کی بارگاہ میں آپ عرض گزار کر کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ وہ وقت دیتا ہے، ایسا وقت آتا ہے کہ جب لوگ ان کی بارگاہ میں جا کر دعا کرتے ہیں، اے مالک اے مالک، ہم تیرے بندے کی بارگاہ میں گئے ہیں، داتا صاحب کی قبر مبارک پر گئے ہیں، مالک میں تو گناہگار بندہ ہوں، چلیں یہ تو تیرا خاص بندہ ہے نا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کی لاج رکھ کے ہر گناہگار بندے کی دعا کو مقبول فرما دیتا ہے۔ نام کے بھی داتا ہیں اور کام کے بھی داتا ہیں۔
داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لاہور کی سرزمین پر آپ کو آپ کے مرشد کریم نے بھیجا تھا، فرمایا تھا جائیں اور جا کر لاہور کے اندر اللہ اللہ کی آواز بلند کریں۔ جو مرشد ہوتا ہے نا، 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر آپ کسی کی نظر میں آنا چاہتے ہیں تو 3 باتوں کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ 3 باتیں سیانے کہتے ہیں، یا تو کسی کی نظر میں آ جاؤ، یا تو کسی کی دعا میں آ جاؤ، یا تو کسی کے دل میں آ جاؤ۔ یا تو آپ کو کسی نے اپنی نظر میں پسند کیا، یا تو آپ کو کسی نے اپنی دعا میں پسند کیا، یا تو آپ کو کسی نے اپنے دل میں پسند کیا۔ تو وہ کتنے کمال والے ہوں گے جو ان تینوں نشانیوں کے ساتھ مقبول ہو جاتے ہوں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کسی دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے تو کچھ کرنا پڑے گا، ہیلا بننا پڑے گا، پھر وسیلہ بنے گا، پھر آپ کی دعا مقبول ہوگی۔ حضرت جی آپ کو جب آپ کے مرشد نے فرمایا کہ جاؤ لاہور کی سرزمین پر اور جا کر دین اسلام کا اللہ اللہ کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرو، میں عرض کر رہا تھا کہ جب مرشد بھیجتا ہے نا اپنے مرید کو کسی شہر میں، پہلے اس کے وہ سینے کو کھنگالتا ہے، اس کے دل کو چیک کرتا ہے، ہاں بھائی یہ اس لائق ہے کہ نہیں، یہ جا کر لوگوں میں اللہ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو جب وہ اس کی چیکنگ پوری 100% صحیح اترتی ہے تو پھر اسے بھیجا جاتا ہے، جاؤ جناب والا فلاں جگہ جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرو۔ اس طرح ولایت نہیں ملتی، ولایت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن پر خدا اپنی رحمتوں کا ان کے کرنے نہ کرنے کے باوجود اپنی رحمتیں نچھاور فرما دیتا ہے، پھر وہ قلندروں کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ غور کیجئے گا، ایک مرید تھے، مرشد کے پاس چلے گئے، مرشد جی مجھے ولایت دیں، مجھے آپ کچھ عطا فرمائیں۔ آج کا مجھ جیسا جو مرید ہو کسی پیر کا، وہ تو یہ کہے گا جب بھی پیر کی بارگاہ میں جاؤں، یار پیر صاحب نے کچھ دیتا تھا نہیں، اوہو پیر صاحب نے کچھ نہیں دیا تو یہ پیر کہاں کا ہوا۔ ایسے نہیں مل سکتا کہ جب تک آپ اسے اپنے پیر کو راضی نہیں کریں گے، اپنے پیر کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، تب تک وہ آپ کی طرف نظر محبت نہیں فرما سکتا۔ ایک مرید گیا اپنے پیر کے پاس اور جا کر کہنے لگا، مرشدی مجھے آپ ولایت تو عطا فرمائیں، میں ولی بن جاؤں، لوگ میرے پاس آئیں، میری واہ واہ ہو، میں دم پھونکا کروں تو تعویذات دوں، سارا کچھ میرا مقبول ہو، میں ایک ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤں۔ تو مرشد نے فرمایا اچھا یہ ولایت ایک امانت ہوتی ہے، ولایت ایک امانت ہوتی ہے، تو یہ امانت ہے، چلیں یہ امانت دینے سے پہلے میں تجھے چیک کرتا ہوں۔ اب اس نے پیر صاحب نے ایک ڈبہ دیا اور ڈبے کے اندر کچھ شے تھی کہ جاؤ اس کو فلاں میرے دوست کے پاس جا کر پہنچانا اور جا کر اسے کہنا کہ یہ میرے مرشد نے بھیجا ہے، آپ کے پاس امانت ہے، اور جانا بھی پیدل ہے۔ مرید نے جب وہ ڈبہ لیا نا تو ڈبہ وہاں سے لیتا ہوا چل پڑا پیدل۔ راستے میں خیال آیا یار کیوں نہ اس ڈبے کو کھول کے دیکھ لوں، مرشد نے امانت دی ہے۔ ہاں جی اج دے مرید انج دے ہوندے نے، پیر ہیں، یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ پیر جیسا بھی ہو، اگر مرید سچا ہے نا تو اللہ رب العزت اسے فیض ضرور عطا فرماتا ہے۔ آج مرید تو کامل ہیں، پیر تو کامل ہیں، مگر مرید وہ غدار بن بیٹھے ہیں کہ اگر دربار پر گئے جھولی میں جا بیٹھے، پاؤں میں جا بیٹھے، پھر بھی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ مولا ان کے صدقے سے کچھ عطا فرما۔ جب مانگنے والے ہی نہیں رہے تو دینے والے کو ایسے کس چیز کی پرواہ کہ وہ دے دے گا۔ مرید وہ ڈبہ راستے میں لیے جا رہا ہے اور شیطان نے آ کر کہا یار انج نہ کر دوں، تو انہوں کھول تے وچ ویکھ کہ کیڑی شے امانت رکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے اس ڈبے کو کھولا، غور کرنا، مرید نے ڈبے کو کھولا، کھول کر کیا دیکھا کہ اس کے اندر چوہا تھا۔ چوہے نے وہ چھلانگ لگائی اور بھاگ گیا، ڈھونڈتا 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 چوہا نہ ڈھونڈ سکا، تو ڈبے کو پھر بند کیا، حیران یار اب کیا کروں۔
پریشان ہوتا ہوتا پھر سوچا کہ یار جا اپنے مرشد کے پاس، اور جا کر مرشد کو گئے، یا مرشدی آپ نے امانت کے طور پر چوہا ہی دینا تھا مجھے، میں چوہے کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور چوہا ہی میں آپ کے دوست کے پاس لے کر جاتا، یہ میری اوقات کہاں اور یہ چوہا کہاں، اس کی اوقات کہاں؟ آیا اپنے مرشد کے پاس، آ کر عرض کی مرشد یہ آپ نے چوہا ڈبے میں بند کر کے دیا تھا اور کہا تھا میرے دوست کو بھیجنا، آپ نے نظر محبت تو نہیں فرمائی، میں آپ کا مرید ضرور ہوں مگر میری اوقات کہاں اور چوہے کی اوقات کہاں؟ جو مرشد نے جملہ فرمایا او اللہ کے بندے، جب تجھے چوہے جیسی میں نے امانت دی تو اس امانت کو نہیں سنبھال سکا تو ولایت کا مقام کیسے سنبھال سکے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج کسی کے وہ پیر جیسا بھی ہو، اس کا بیٹا آ جائے اس کے سر پر دستار، اور وہ کوئی ڈبے شاہ، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی فلانے شاہ، کوئی فلانے شاہ، سارے گدیوں پر آ بیٹھتے ہیں اور آ کر پھو پھو کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری سنیوں کا حال ہو چکا ہے، ہم مسلمان بڑے بد کرداری کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ ہر پیر کو جس کو دیکھا کہ جناب والا وہ ہوا میں تھوڑا سا اڑتا ہے یا اس کی پھونک اثر کرتی ہے، اسے پیر بنا ڈالتے ہیں، چاہے وہ شریعت کی تباہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شریعت کا ہر وقت بیڑا غرق، آستانے پر ہر طرف 2 نمبریاں نظر آتی ہیں، مگر یہ ہے کہ ہر عورت، ہر مسلمان، ہر وہ داڑھی والا حضور کا امتی اس کی بارگاہ میں جا بیٹھا ہوتا ہے، پیر صاحب سنو ایتا دے دو، مرشد کامل ڈھونڈو، ایسا مرشد ڈھونڈو کہ داتا علی حجویری، علماء فرماتے ہیں ہم ان کے قدموں میں جاتے ہیں نا، جب نیت جو کرتے ہیں مزار پر بعد میں پہنچتے ہیں، اللہ نیت پر وہ عمل کراتے ہوئے پہلے اپنی رحمت ہمارے اوپر فرما دیتا ہے۔ حضرت جی یہ اس طرح کے مرشد ڈھونڈو۔ یہ میں ایک بات کرتا چلوں کہ آج لاہور کی سرزمین پر آپ حضرات جانتے ہیں کتنی بے حیائی ہے، کتنی بد کرداری ہے، کیا کچھ نہیں کیا جاتا وہ بتائیں، سب کچھ کیا جاتا ہے مگر اس کے باوجود خدا تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ پھر میں کہوں گا کہ یہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں غرق نہیں کیا، مگر نہ یہ جامع مسجد محمد حسین کے ممبر پر بیٹھ کر اگر بات کر دوں کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم عذاب کے مستحق ضرور ہیں، وہ عذاب ہمارے اوپر آنا چاہیے تھا، مگر یہ ہے کہ اللہ کے دوست کچھ ایسے ہیں جو زمین پر ہیں اس وقت، ان کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ کو آپ نے مرشد نے فرمایا کہ جاؤ لاہور کی سرزمین پر اور جا کر لوگوں کو اللہ اللہ کی طرف مائل کرو، آپ لاہور کی سرزمین پر آئے، نہیں آپ نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں عرض کی یا مرشدی مجھے آپ لاہور کی سرزمین پر بھیج رہے ہیں، وہاں تو ہمارے ایک بھائی موجود ہیں، پیر بھائی آپ کے مرید ہیں، آپ نے انہیں بھیجا ہوا ہے، وہ لوگوں کو اللہ اللہ کی طرف مائل کر رہے ہیں، پھر میرے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھنا جب بھی مرشد کوئی بات کہے نا، مرشد کی بات میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ مرشد پہلے اس بات کو وہ عرش معلی کی تقدیر پر روحانیت کی آنکھ سے پڑھ لیتا ہے، پھر مرید کو حکم دیتا ہے۔ ہمارا تو عقل ہے نا اتنا سا، تو کوئی مرشد ہمیں بات کہے تو اس تھوڑے سے عقل میں بات سمجھ نہیں آ سکتی، تو پتہ چلا کہ مرشد سچے ہوتے ہیں لیکن مرید ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے عرض کی مرشدی وہاں تو ہمارے بھائی گئے ہوئے ہیں لاہور کی سرزمین پر، تو میرے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے مرشد نے فرمایا پتر نہ انج نہ کر، تو چلا جا، اتھے ہی پتہ چل جائے گا کہ تیری ضرورت کنی سی۔ داتا علی حجویری چلتے چلتے لاہور کی سرزمین پر آئے، یہاں بھاٹی چوک کے قریب آ کر اپنا وہ قلعہ لگایا اور اللہ اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کرنے لگے۔ آ کر جب بیٹھے 3 شخصیت تھیں، 3 بندوں کا قافلہ تھا۔ جب یہاں سرزمین پر آ ٹھہرے تو دیکھا ایک سامنے جنازہ جا رہا ہے، پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ فلاں اللہ کے ولی کا ہے۔ وہاں پتہ چلا یار یہ تو میرا وہ پیر بھائی ہے کہ جس کو میرے مرشد نے بھیجا تھا،
اچھا اس کا مطلب ہے میرے مرشد نے دیکھ لیا تھا عرش معلیٰ پر کہ اس کی اس دن موت ہوگی اور یہ میرا مرید داتا گنج بخش علی حجویری لاہور کی سرزمین پر پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اگر ہم انہیں جانیں نا اپنے دل سے، ضروری نہیں ہے اس میں بندہ متشدد ہو جائے، سخت ہو جائے، ہر بندے کی عقیدت کی بات ہوتی ہے، جو مانے مانے ہمارے سروں کا تاج، جو نہیں نہ مانے نہ مانے، ہر بندے نے اپنا قبر میں جواب دینا ہے، مگر یہ ہے کہ حق بات ضرور کہنی ہوتی ہے، حق بات ضرور سمجھنی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی پر کوئی تان و تشنیع کیا جائے پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے ولی کتنے بڑے بلند مقام والے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ لاہور کی سرزمین پر آئے تو یہاں پر آ کر وہ بہت بڑا گورنر رہتا تھا، تو اس نے اپنا پیغام بھجوایا، اس کو پتہ چلا کہ جی جناب والا حضرت جی یہاں پر ایک اللہ کا ولی آیا ہے، وہ اللہ کے ولی نے آ کر اپنے پاؤں جما لیے اور وہ یہاں آ کر اللہ اللہ کروا رہا ہے۔ اب سنو داتا صاحب کتنے بڑے جلال والے آدمی ہیں، بڑا جلال ہے آپ کے پاس، تو اس نے حکم دیا اپنے وہ چمچے کھڑچے وہ جو ہوتے ہیں نا ان کو کہ جاؤ اس بندے کو کہو کہ یہاں سے کوچ کر جا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ آئے اور آ کر انہوں نے عرض کی کہ حضرت جی انج دا حکم آیا ہے تسی چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، آپ چاہیں کچھ کر لیں، چونکہ مرشد نے بھیجا تھا آپ کو، تو وہ تو کہتے ہیں نا مرشد کی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، جو مرشد نے بھیجا تھا جاؤ وہاں پر لوگوں کو اللہ اللہ کی طرف مائل کرانا، اللہ اللہ کی طرف راغب کرانا، تو کیسے جا سکتے تھے؟ تو جب وہ سارے چمچے کھڑچے واپس گئے بادشاہ کے پاس، گورنر کے پاس جا کر کہا حضرت جی وہ تو اپنی ضدتے نے وہ نہیں جانتے، تو انہوں نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ جا کر ان کے جو خیمہ ہے نا اس کو آگ لگا دو، اس کے خیمے کو آگ لگا دو۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت کیسے جلال میں آتی ہے، پھر اللہ رب العزت کی دوستوں کی بات کیسے مقبول ہوتی ہے۔ وہ وزراء آئے داتا علی حجویری کے خیمے کے پاس اور آ کر آگ لگانے لگے، جیسے ہی آگ لگائی داتا علی حجویری کے خیمے کو آگ نہ لگی تو پیچھے سے پھر وہ گورنر اپنے تمام چمچوں کے ساتھ دوڑتا ہوا داتا صاحب کے قدموں میں آ گیا، عرض کی داتا صاحب یا مرشدی یہ آئے تھے آپ کے خیمے کو آگ لگانے کے لیے، مگر آپ کے خیمے کو آگ تو نہ لگی، میرے خیمے کو آگ لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہم تو ان کی نظروں کو دعا دیتے ہیں جو نگاہیں اٹھائیں اور سب سے گنبد دکھا دیتے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر وہ توبہ طائب ہو کر بات ختم ہو گئی، آپ نے مسجد تعمیر کرائی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات پر اگر غور کریں تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 سال کے تھے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، چند ہی عرصے کے بعد قرآن مکمل، پھر آپ نے فلسفہ، منطق، فقہ، علم حدیث سارے علوم پر عبور حاصل کی۔ پڑھتے پڑھتے کشف المحجوب شریف میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے 40 سال سیر و سیاحت کی ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ چالیس سال داتا علی حجویری نے سیر و سیاحت کی ہے، 40 سال۔ وہ ایسی سیر و سیاحت نہیں جیسے ہم کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ اللہ کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے صوفیاء بزرگوں کی سیاحت۔ 40 سال سیر و سیاحت کرنے کے بعد یہ 40 سال آپ کے ایسے گزرے، فرماتے ہیں کبھی بھی مجھ سے اس سیر و سیاحت میں نماز جماعت کے ساتھ ترک نہیں ہوئی، کبھی بھی۔
ہمارا تو مسجد کے گیٹ کے سامنے گھر ہونا، اذان کی آواز آئے تو ہینڈ فون لگا کر ہم سو جاتے ہیں۔ اور جن کو مانتے ہیں ان کی تعلیم یہ ہے کہ سیر و سیاحت 40 سال، اس کے باوجود بھی آپ کی نماز کبھی نہیں چھوٹی۔ فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا تو پھر میں کسی شہر کی طرف جاتا اور جا کر کوئی مسجد ڈھونڈتا، وہاں پر جمعہ کی نماز با جماعت ادا فرماتا۔ لیکن میں نے اور آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یار ہر بندہ اپنے گریبان میں حضرت جی جھانکے، ہر بندہ کبھی غور کریں نا۔ صبح سے اٹھتے ہیں، گھر والے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب والا ناشتے کا سامان لے آؤ، دوپہر میں کھانا لے آؤ، رات میں سبزی لے آؤ، رات میں سونے سے پہلے ٹینشن ضرور آتی ہے۔ او اللہ کے بندے ذرا سوچ، آج تو نے کتنا حساب کیا ہے۔ صبح سے سوچتا ہوں اتنے کا ناشتہ، اتنے کی دوپہر کی روٹی، اتنی سبزی، اتنا گھی، اتنا فلاں، اتنا فلاں، اتنے فلاں، اتنے پیسے بن گئے۔ کیا کیا؟ اپنی جیب کا محاسبہ کیا ہے۔ کبھی نفس کا بھی محاسبہ کیا ہے؟ اس نفس کو بھی کبھی دیکھا ہے کہ یہ دل کیا کر رہا ہے؟ ہر بندہ ضرور یہ دیکھے۔ ہندو لوگ ہیں نا، ہندو لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن میں رہا ہوں ہندوؤں کے ساتھ، جھوٹ نہیں بولتے، روزے دار کے سامنے کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ تو میں نے پوچھا تھا، ماہ رمضان المبارک تھا، میں نے کہا تھا آپ یہ نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ روزے دار کا احترام کرتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جو ہمارے مسیحا ہوتے ہیں، ہمیں سکھانے والے ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کر دی ہوتی ہے۔ حضرت جی مسلمان نہیں ہیں، ادب ہم سے زیادہ ہے، مسلمان نہیں ہیں، احترام ہم سے زیادہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ہر بندے کی طرف یہ میرا سوال ہے، مجھے بتائیں کیا جمعۃ المبارک کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں؟ مولوی ممبر پر کھڑا ہوا اور اس نے آ کر خطبہ دیا، عوام آنا شروع ہو گئی۔ نماز جس طرح امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھاگنا شروع ہو گئے جس طرح کہ شیطان ان کے پیچھے لگ گیا ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ ہمارے بہت بڑے، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، کیا اللہ رب العزت ہمیں 10 منٹ کے لیے مسجد میں بلاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں۔ بہت بڑی سچی حکایت میں آپ کو سناتا چلوں آج کے موضوع میں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بادشاہ اور ایک اس کے گارڈ کا واقعہ ہے، خلیفے کا، وہ جو ساتھ ہوتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ آپس میں کہیں چلے، راستے میں مسجد اذان کی آواز آئی تو وہ جو ساتھ میں گارڈ تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، مہربانی کرو مجھے نماز کا موقع تو دو، موقع مجھے مل جائے نماز پڑھ دوں، آپ ذرا رکے میں نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بادشاہ کے ساتھ والا جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے اپنے ساتھ۔ تو اس نے موقع دیا اور گاڑی کھڑی کی، وہاں پر جو تھا وہاں پر کھڑا ہو گیا، اور مولانا روم فرماتے ہیں کچرے کی جگہ تھی جہاں بادشاہ کھڑا تھا، اور جو اس کے ساتھ والا بندہ نائب ہے، وہ جوتے اٹھانے والا بیچارہ غریب، وہ آ کر مسجد میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے۔ جماعت ختم ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا، سارا کچھ ختم ہونے کے بعد وہ اس کو غصہ لگا، یار سارے لوگ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل آئے، اس بندے کو پتہ نہیں کیا شے ہے۔ اس نے آ کر وہ جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں پر کھڑا ہوا بادشاہ، اس نے کہا او بندے کیا وجہ ہے؟ سارے نماز پڑھ کے باہر آ گئے، تو ابھی اندر پڑا ہوا ہے، تجھے کس شے نے روک رکھا ہے؟ اندر سے اس نے دعا کرنے کے بعد آواز دی، او بادشاہ یا علی جا، خدا وہی خدا ہے جو تجھ کو اندر آنے نہیں دیتا اور مجھ بندے کو باہر جانے نہیں دیتا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت جی ہم کہتے ہیں میں مسجد نہیں گیا، یہ تو خدا ہم سے ناراض ہے کہ وہ مسجد میں آنے نہیں دیتا۔ 10 منٹ کے لیے 2 رکعت پڑھتے ہیں ہم، جناب والا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ضرور کہوں گا اپنا اپنا محاسبہ کرو۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ صرف 2 رکعتیں پڑھی بھاگ گئے۔ اگر آپ ساری نماز پڑھیں، آج سے ارادہ کریں، نماز پڑھنے کے بعد حضور پر درود بھی پڑھ لیں،
درود تو ایسا عمل ہے کہ ہر وقت مقبول ہوتا ہے. درود بھی پڑھیں تو پڑھ کر پھر آپ دعا کریں، پھر گھر کو جائیں تو جا کر دیکھنا گھر میں اللہ کتنی رحمتیں برساتا ہے. ہم آج پتہ کیا ہے کہ ہم اگر کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں نا، مولوی صاحب سانو فتوا دیو، مولوی صاحب نے فتوا دے دیتا جے، پھر وہ مولوی صاحب نے ساڑھے دل دے مطابق دین نہیں دسیا. آج ہم نے دین کو ایسے بنا رکھا کہ دین ہمارے مطابق ہو، کہ جیسے ہم چاہیں ویسے دین بنتا چلا جائے. انج تو نہیں ہو سکتا اللہ دے بندے ہو. دین اسی طرح رہے گا جس طرح رسول اللہ کا دین ہے، قرآن اسی طرح رہے گا جس طرح رسول اللہ کا واقعی وہ قرآن ہے. ہر شاعر دین اسلام ویسے ہی رہیں گے جس طرح کے ہیں، لیکن ہم بدل گئے، ہم نے خود کو چینج کر دیا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال سیر و سیاحت کی، کوئی نماز نہ چھوٹی، کوئی جمعہ نہ چھوٹا، کوئی نوافل نہ چھوٹے. وہ دیکھو مرد قلندر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی بڑی شخصیات میں سے شمار تھے. سفر میں تھے تو سنتیں نہیں پڑھی. حضور خواب میں آ گئے، فرمایا تانوں نہیں چاہیے سی کہ تسی بھی سنتاں چھڑ دیتیاں نے. یہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، یہ گھرانہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لنگر خانہ کھولا. لوگ کچھ موجود تھے، مسجد بنوائی. علماء کو کچھ ذہن میں کچھ چیزیں پیدا ہوئی کہ یار مسجد کا جو محراب ہے یہ سیدھا نہیں ہے. لوگ آپ داتا علی حجویری نے لوگوں کو بلوا کر مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی. علماء پیچھے نماز پڑھنے والے، توجہ، علماء نماز پڑھنے والے تھے. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ساروں کو کھڑا کیا، ہاتھ باندھ کر دیکھا، دیکھو. اور محراب سے ساروں نے دیکھا سامنے کعبۃ اللہ شریف نظر آ رہا تھا. رجی سارے علماء حیران کہ یار واقعی اے اللہ دا ولی ہے، اے اللہ دا ولی ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لنگر خانہ کھولا. جو آج دیکھیں، پچھلا عرس تھا، میں گیا عرس پر، تو میں نے جا کر، میرے ساتھ ایک بھائی تھے وہ شاہد ہیں اس بات کے، عمر فاروق ان کا نام ہے. تو ہم عرس پر گئے تو وہ لائن لگی ہوئی تھی لنگر کی، وہ بڑی لائن ہے، وہ گیٹ تک چلتی ہے. تو جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ لنگر کھائیں. تو میں نے کہا یار لائن بہت بڑی ہے حضرت جی، ایسے کریں ہم بیٹھ جاتے ہیں. اس نے کہا ایسے نہیں ملنا. میں نے کہا ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں نیت کرو مل جاتا ہے. آج ہم بھی دیکھ لیتے ہیں داتا صاحب کے، ہم بھی غلام ہیں نا، تو دیکھتے ہیں. حضرت جی لنگر تقسیم ہو رہا تھا جہاں پر گیٹ ہے، ہم اس کے کافی دور بیٹھے تھے، میں سامنے بیٹھ گیا، میرے سامنے بیٹھ گیا. میں فاتحہ خوانی سال ثواب میں پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا. 5 منٹ گزرے، ایک بزرگ سفید داڑھی والے لنگر لے کر آ گئے. حضرت جی لنگر تے کھاؤ نا. میں نہیں. وہ کیا کھاؤ؟ میں کیا نہیں. کھاؤ؟ میں کیا نہیں. میں کیا کی گل ہے؟ میں کہ داتا صاحب نے تو انہوں نے کہا داتا صاحب ہی بھیجے آئے. اچھا نا، میں نے اس کے لنگر کو پھر ضد کے ساتھ واپس بھیج دیا. میں نے کہا نہیں، اس سے نہیں لینا، بھیجیں گے تو یہی بھیجیں گے. اب یہ ایک مجھ سا گناہ گار بندہ ہے کہ جو وہاں جا کر آزما رہا ہے. 5 منٹ ٹھیک اور گزرے، وہاں پر جو ان کا منشی چودھری بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے جاؤ اس طرح کہ یہ آلو کے نان دال وغیرہ اٹھا کر جاؤ. وہ سامنے دیکھو کالے امامے شریف والے بیٹھے ہوئے، حضرت ان کو جا کر دو. بندہ اٹھاتا ہوا آ کر وہ اس نے رکھا. تو میں نے دل میں کہا یار داتا واقعی داتا ہیں، داتا واقعی داتا ہیں. یہ صوفیاء بزرگ ہیں، لالچی نہیں ہوتے جو صوفی بزرگ ہوتا ہے. 3 نشانیاں ہوتے ہیں صوفی بزرگ کی، یاد رکھنا. ہم تو جی جناب والا تعویذ لینے کے لیے مرید آیا تو میں نے کہا 200 روپیہ پہلے اتھے جمع کراؤ، 500 روپیہ پہلے اتھے جمع کراؤ، پھر تنوں تعویذ دیاں گے. واہ پیر تینوں لکھاں سلام ہون. کس چیز دی ہے وہ تو پھر سارے جانتے ہیں. صوفی کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی، منع نہیں کرتا. دوسری، جمع نہیں کرتا. تیسری، طمع نہیں کرتا. کہ کوئی 5 روپے بھی دے دے منع نہیں کرتا، کوئی لاکھوں دے دے جمع نہیں کرتا. ادھر سے آیا اور ادھر سے گیا. اور کوئی نہ دے تو طمع نہیں کرتا. انہوں نے یہ لنگر خانے کھولے اور یہ سارا کچھ کھولا. آج دیکھو داتا داتا ہو رہا ہے، اللہ اللہ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں داتا کی نگری سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے گزارشات کی ہیں، یہ دل کے احساس، یہ دل ہیں. اپنے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم خود اپنے دین کو بگاڑ رہے ہیں، خود بگڑ رہے ہیں. یہ اپنا محاسبہ کریں. آج سے جس بندے کو میری بات دل میں یہ سمجھ آئی ہے،
داتا صاحب کی تعلیم کو سامنے رکھو اور اپنا اپنا محاسبہ کریں. اللہ کی بارگاہ میں جھکیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ایسا جھکیں کہ خدا کو راضی کر کے اٹھیں. درود شریف بھی پڑھا کریں, نماز بھی مکمل پڑھا کریں, پھر جایا کریں تاکہ پتہ چلے, دیکھیں کہ واقعی حضور کے محبوب وہ لوگ, امتی لوگ اتر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کے دین کی سمجھ عطا فرمائے, ہمیں جو میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.